آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ خبر پورے ثبوتوں کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 2022 کا امریکہ کو پہلا جھٹکا مل گیا۔ شمالی کوریا نے واشنگٹن کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر بجلیاں گرا دیں، خطرناک میزائلوں کی بارش، جاپانی سمندروں میں جا گرے۔ واشنگٹن کے اسلحہ فیکٹریاں جل کر راکھ ہو گئیں، پورے واشنگٹن تباہ ہو گیا۔ شمالی کوریا نے آخری وارننگ جاری کر دی، امریکہ کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا کی چیخیں نکال دیں، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ شمالی کوریا کا کامیاب تجربہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کم جونگ ان کو امریکہ کے خلاف تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تابڑ توڑ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شمالی کوریا نے واشنگٹن کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ شمالی کوریا کا کامیاب تجربہ سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز جس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس میں امریکہ پر بجلیاں گرا دیں، واشنگٹن کی اسلحہ فیکٹریاں جل کر راکھ کر دیں۔ وہ ہائپرسونک ہتھیار تھا۔ انتہائی تیز ترین ہتھیاروں کے اس نظام نے خطرات کی سطح کافی بڑھا دی ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنا بہت زیادہ واشنگٹن ڈی سی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے آج تک کیے جانے والے ہائپر سونک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ تھا۔ اس سے قبل اس نے ستمبر میں ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربہ کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے CNA نے بتایا ہے کہ میزائل میں ایک ہائپر سونک وار ہیڈ لگا ہوا تھا اور اس نے 700 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ KCN نے مزید کہا کہ بدھ کے روز کیے جانے والے تجربے سے ایکٹیو فلائٹ سٹیج میں میزائل کے فلائٹ کنٹرول، استحکام اور ہائپرسونک وار ہیڈ لے جانے والی نئی تکنیک کی کارکردگی کی دوبارہ تصدیق ہو گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ہائپرسونک میزائل کے یک کے بعد دیگرے کامیاب تجربات میزائل سیکٹر میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں اور اس سے ریاست کی مسلح فوج کو اسٹریٹجک لحاظ سے جدید بنانے میں مدد ملے گی۔ ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کے شمالی کوریا کے دعوے کی فی الحال ارزانہ تصدیق نہیں ہو پائی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی طرف سے تمام طرح کے بیلسٹک میزائل اور جوہری تجربات کو ممنوع قرار دے رکھا ہے اور اس کے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے بحیرہ جاپان میں کیے گئے میزائل تجربے کی خطے کے کئی ملکوں نے نشاندہی کی ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان نے اس تجربے کی نکتہ چینی کی ہے۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار کے مقابلے 5 گنا زیادہ تیزی سے مار کر سکتے ہیں اور معیاری ہتھیاروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ بیلسٹک میزائلوں کے برخلاف جو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے سے قبل خلا میں داخل ہوتے ہیں، ہائپر سونک ہتھیار کم اونچائی پر سفر کر سکتے ہیں اور اپنے راستے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے ایسے ہائپر سونک میزائلوں اور وار ہیڈز کی تیاری کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دیا جا سکے۔ امریکہ اس وقت اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے ہائپر سونک میزائل تجربے کی مذمت کی، پیونگ یانگ سے مذاکرات بحال کرنے کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ یہ تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی برادری کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات سن 2019 سے تعطل کا شکار ہیں، جبکہ کم جونگ ان اور اس
اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے شمالی کوریا کے نمائندوں سے ملاقات کرنے کی خواہش کا بارہا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے عدم توسیع پر زور دے گا۔ دوسری طرف پیونگ یانگ مذاکرات سے اب تک انکار کرتا رہا ہے۔ وہ امریکہ پر اس کے شمالی کوریا کے خلاف ماندانہ پالیسیاں بنانے کا الزام لگاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے بھی شمالی کوریا سے مذاکرات کے لیے مخلصانہ کوششوں کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک ریل لائن کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں صورتحال پر بنیادی طور پر قابو پانے کے لیے مذاکرات کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر دونوں کوریا مل کر کام کریں اور اعتماد قائم کریں تو ایک دن میں قائم ہوگا۔ مون جے ان نے حال ہی میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی کو کم کرنے کے لیے سن 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ کے خاتمے کا علامتی اعلان کیا جائے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اپنی حکمرانی کے 10 سال پورے ہونے اور سال 9 کی تقریب سے خطاب میں اپنے منصوبوں میں روایت کے برخلاف جوہری ہتھیاروں کی بجائے معیشت کی بحالی پر زور دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کے خیالات اور اہداف میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس کا اظہار انہوں نے حکمرانی کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر کی گئی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اپنی عسکری صلاحیتوں کے مزید بڑھانے کا عہد کر لیا۔ سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایک اہم سیاسی بیٹھک میں تقریر کرتے ہوئے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے عسکری صلاحیت بڑھانے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کم جونگ ان کی واشنگٹن اور سیول کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق کم نے کہا ہے کہ کورین جزیرہ نما کے عسکری ماحول میں بڑھتے غیر استحکام اور بین الاقوامی سیاست کے پیش نظر انہیں بغیر کسی دیر کے قومی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کم نے طاقتور جدید اسلحے کے نظام کو ہدف دیا تاکہ اپنی عسکری فورس کو بہتر کیا جا سکے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی کوریا نے میٹنگ میں خارجہ امور سے متعلق جنوبی کوریا کی سمت ترتیب دی۔ شمالی کوریا کے فوجیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ لیڈر کم جونگ ان سے وفاداری اور ان کے دفاع کا عہد کریں۔ کم جونگ ان کے ملکی فوج سربراہ کی حیثیت سے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر کوریا کی لیبر پارٹی سرکار کے سیاسی ادارے نے یہ کہا ہے کہ کم جونگ ان کی جان کی ہر قیمت ممکن بناتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔ اس کے بعد کا مطالبہ کیا گیا کہ ریاست اور عوام ملک فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تعاون کرے، ملکی نظام کو سماجی و فلاحی حیثیت دلوانے کے لیے کم جونگ ان کی قیادت کی حمایت کرے۔ نیوز ایجنسی یونہاپ کے مطابق جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی بحیرہ میں 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ اس سے قبل جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی بتایا گیا ہے کہ مشرقی بحیرہ میں جنوبی میں داخل کری ہیں، جس سے پورا امریکہ اور واشنگٹن کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔